قصہ ماں مریم کا معجزہ۔ ایک روز ڈینیل اور کلارا کے دروازے پر دستک ہوئی۔ کلارا نے بیٹی کو آواز دیتے ہوئے کہا، ریبیکا بیٹی، دروازے پر دیکھنا، کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ ریبیکا نے دروازہ کھولا تو باہر بابو جی کھڑے تھے۔ بیٹی نے کہا، امی، بابو جی آئے ہیں۔ کلارا نے کہا، بیٹی، بابو جی ہیں تو انہیں اندر بھیجو، باہر کیوں کھڑے ہیں؟ بابو جی اندر آئے اور کلارا کے پاس بیٹھ گئے اور بیٹی اوپر والے کمرے میں چلی گئی۔ بابو جی نے کلارا سے گفتگو کرتے ہوئے پوچھا، بہن، کیا بات ہے؟ آپ کچھ بجھی بجھی اور اداس نظر آ رہی ہیں۔ کلارا نے کہا، بابو جی، کیا بتاؤں، آپ تو ہمارے گھر کے تمام حالات جانتے ہیں۔ ہماری خوشیاں اور ہمارے غم آپ سے چھپے ہوئے نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم گلبرگ کے ایک بنگلے میں سرونٹ کوارٹر میں رہتے تھے۔ میں اور میرا خاوند دن رات محنت کرتے، پھر بھی گزارا مشکل تھا۔ ایک چھوٹے سے کمرے میں ہم اپنے بچوں کے ساتھ گزارا کرتے تھے۔ زندگی بڑی مشکل اور کٹھن تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار ان دنوں بڑی ٹھاٹھ باٹھ کی زندگی گزار رہے تھے۔ وہ تو بے خوف و خطر، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے، اور ہم غریبی اور بے بسی کے عالم میں گن گن کر زندگی کے دن گزار رہے تھے۔ توبہ توبہ، خدا کسی کو غریبی نہ دے۔ ان حالات میں ہمارے اپنوں نے نظریں پھیر لی۔ صرف آپ ہی تو تھے جنہوں نے ہمیں نہ چھوڑا، بلکہ باقاعدگی سے آتے رہے اور ہمیں دعا اور کلام کے ذریعے سے تسلی دیتے رہے۔ بابو جی، آج جو کچھ ہمارے پاس ہے، یہ سب کچھ آپ لوگوں کی دعاؤں کی طفیل ہے۔ خدا سے وفاداری اور مسلسل دعا نے ہمارے دن پھیرے، حالات نے پلٹا کھایا، اور چند ہی سالوں میں ہمارے دن بدل گئے۔ آج ہم خدا کی شفقت اور مہربانی سے باعزت زندگی گزار رہے ہیں۔ اپنا گھر ہے اور ہر قسم کی آسائش موجود ہے، کسی بھی نعمت کی کمی نہیں۔ بیٹی نرس ہے اور میرے دونوں بیٹے سہیل اور سائمن اچھی ملازمت پر مامور ہیں۔ ایک بہو بھی نرسنگ کا کام کرتی ہے۔ خدا نے ہمیں سب کچھ دے رکھا ہے، مگر دکھ صرف اس بات کا ہے کہ میرے بڑے بیٹے سہیل کی اولاد نہیں بچتی۔ خدا نے کئی بار خوشی کی جھلک دکھائی، لیکن ہم مایوس رہے، کیونکہ بچے پیدائش کے فوراً بعد خدا کو پیارے ہو جاتے۔ اب تو ہم علاج کرواتے تھک کر چور ہو گئے ہیں۔ معلوم نہیں خدا کب ہمیں خوشی دکھائے گا۔ بابو جی نے کہا، بہن سنو، مایوسی گناہ ہے اور یہ ہمیں خدائے پروردگار سے دور لے جاتی ہے۔ اس لیے خدا پر توکل رکھیں۔ اس کے گھر میں دیر ضرور ہے، لیکن اندھیر نہیں۔ خداوند ضرور ایک دن آپ کو خوشی دکھائے گا۔
اور آپ کا گھر خوشی سے مہک اٹھے گا۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ مقدسہ مریم سے دعا کریں، وہ ہمارے غموں میں ہماری تسلی بن جاتی ہے۔ جو کوئی بھی اس کے وسیلے سے خداوند کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے ضرور پا لیتا ہے۔ کلارا نے کہا، بابو جی، ہم تو پہلے ہی مقدسہ مریم سے بڑی عقیدت رکھنے والے لوگ ہیں۔ بہرحال اب ہم آپ کے مشورے کے مطابق اور زیادہ ایمان اور بھروسے سے مقدسہ مریم سے دعا کیا کریں گے۔ بابو جی، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہمیشہ ہمیں نیک مشورہ دیتے ہیں اور ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ دعا کریں کہ ہم دعا میں ثابت قدم رہیں۔ بابو جی کی دعا کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ ختم ہوا۔ اگلے روز شام کے کھانے سے پہلے کلارا نے اپنے گھر کے سب افراد کو اکٹھا کیا اور کہا، آج سے ہم ہر روز بڑی باقاعدگی کے ساتھ روزری پڑھا کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ خداوند ضرور ہمارا دامن خوشیوں سے بھر دے گا۔ اس روز سے کلارا کے گھرانے میں باقاعدہ روزری کی عبادت شروع ہو گئی، اور جوں وہ روزری پڑھتے رہے، مقدسہ مریم سے ان کی عقیدت بڑھتی گئی۔ ایک روز انہوں نے سوچا کہ وہ مریم آباد جائیں گے، کیونکہ یہ ایک ایسی مقدس زیارت گاہ ہے جہاں پر ہزاروں لوگوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ضرور جائیں گے اور مقدسہ مریم کے سامنے اپنا دامن پھیلائیں گے۔ چند دنوں کی تیاری کے بعد وہ مریم آباد روانہ ہوئے، اور یہ ہفتے کا دن تھا۔ اس روز موسم بہت خوبصورت اور خوشگوار تھا۔ پورا گھرانہ راستے میں مقدسہ مریم کی مالا جپتے ہوئے پرائیویٹ گاڑی کے ساتھ مریم آباد پہنچے۔ ان کے پاس پھولوں کے ہار، موم بتیاں، کالی ڈوری اور بچے کے کپڑے تھے۔ انہوں نے ہاتھ منہ دھویا اور مقدسہ مریم کی پہاڑی پر چڑھ گئے۔ اپنی مخصوص دعا کرنے کے بعد انہوں نے مقدسہ مریم کے مجسمے کے سامنے موم بتیاں جلائیں اور پھولوں کے ہار ڈالے۔ اس کے بعد انہوں نے کالی ڈوری نکالی اور مقدسہ مریم کے مجسمے کے گرد لپیٹ دی، اور بچے کے کپڑے جو سلے ہوئے تھے مقدسہ مریم کے قدموں پر رکھ دیے، اور پھر دعا کرتے ہوئے یوں کہنے لگے، اے ماں، تیرے بیٹے نے کانہ گلیل میں پانی کو میں بدل ڈالا، اور یہ پہلا معجزہ تیرے کہنے پر ہوا، اور اس وقت سے لے کر آج تک ہزاروں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں تیری سفارش سے معجزے ہو رہے ہیں۔ ہم بھی سوالی بن کر تیرے پاس آئے ہیں۔ تو ہی ہمارا دامن خوشیوں سے بھر سکتی ہے۔ ہم دعا کرتے ہوئے منت مانتے ہیں کہ تیرے قدموں پر رکھے ہوئے کپڑے ہم اس بچے کو پہنائیں گے جو تیرے وسیلے سے ہمیں ملے گا۔ تو اسے سدا سلامت رکھنا، اور مجسمے کو چھونے والی یہ ڈوری ہم رحیلہ کے جسم پر باندھ دیں گے۔ یہ ڈوری اس روز کھولیں گے جب تو ہماری جھولی میں خیر ڈالے گی۔ دعا کے بعد جب وہ پہاڑی سے نیچے اترے تو وہاں موجود فادر صاحبان نے انہیں برکت دی اور دعا کی کہ جلد مقدسہ مریم کے وسیلے ان کی مراد پوری ہو۔ گھر پہنچ کر انہوں نے خاندانی دعا
جاری رکھی اور خدا کی پروردگاری پر مکمل بھروسہ رکھا۔ آخر کار ان کی التجائیں بارگاہ ایزدی میں پوری ہوئیں، پہنچی۔ رحیلہ کی کوکھ ہری ہوئی اور خدا نے اسے ایک بیٹی عطا کی، اور بچی کی پیدائش پر شکر گزاری کے لیے انہوں نے اقدس قربانی خداوند کے حضور شکر گزاری کے طور پر گزرانی، اور مقامی چرچ میں مقدسہ مریم کو تاج پہنایا۔ جب وہ بیٹی 7 ماہ کی ہوئی تو وہ اسے دوبارہ مریم آباد لے کر گئے۔ یہ وہ دن تھے جن میں مقدسہ مریم کی زیارت کی تیاری ہو رہی تھی۔ انہوں نے کراماتی ڈوری مقدسہ مریم کو واپس کی اور شکر گزاری کے لیے بڑی دیر تک دعا میں جھکے رہے، اور پھر مخصوص نظریں فادر صاحب کے حوالے کی اور واپس لوٹ گئے۔ یہ مقدسہ مریم کا بڑا خوبصورت معجزہ ہے۔